12واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 9۔ تمام ناظرین و سامعین کو PATF اسلامک انفو کے چینل پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور۔ ترجمہ: اور اگر ہم چکھائیں کسی انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ، پھر ہم چھین لیں اس رحمت کو اس سے، تو وہ بڑا مایوس اور ناشکرا بن جاتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ انسان کو زندگی میں مختلف قسم کے حالات سے واسطہ پڑتا ہے۔ کبھی اس کے مطلع حیات پر خوشی کے ستارے جگمگاتے ہیں، اور کبھی اسے ایسی شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے جس کا اسے تصور تک بھی نہیں ہوتا۔ کبھی وہ تندرست و توانا ہوتا ہے اور کبھی بیمار اور رنجور۔ ان مختلف حالات میں دو قسم کے انسانوں، کافر اور مومن، کا جو طریقہ کار اور رد عمل ہوتا ہے اس کو ان آیات میں بڑے مؤثر پیرائے میں ذکر کیا گیا ہے، تاکہ انسان اپنی بھلائی اور اپنے وقار کی خاطر بہتر راستہ اختیار کر سکے۔ انسانی نفسیات کا یہ ایسا حقیقت پسندانہ تجزیہ ہے جس میں شک و شبے کی ذرا گنجائش نہیں۔ آیت کے چند تشریح طلب الفاظ۔ الانسان سے جن سے انسان مراد ہے، کسی خاص شخص یا قوم کی تخصیص نہیں۔ رحمتن سے مراد صحت، امن و عافیت، اقبال مندی، خوشحالی، غرض یہ کہ ہر قسم کی نعمتوں کو شامل ہے۔ یوسن مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بالکل مایوس ہو جانے والا، جسے حالات کے بہتر ہونے کی کوئی توقع ہی نہ رہے۔ کفورن، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت ناشکری کرنے والا۔ پہلے جب اسے گوناگوں نعمتوں سے نوازا گیا تھا تو اس نے کبھی اپنے مالک کا شکریہ ادا نہ کیا، اور اب بھی اگرچہ اس کی زندگی کا ایک گوشہ تاریک ہے، لیکن کئی گوشے ایسے بھی تو ہیں جہاں سکون و طمانینت کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ تھوڑی سی تکلیف پر اس کا دوسری نعمتوں سے بھی آنکھیں بند کر لینا، کیا یہ ناشکری نہیں؟ سورہ ہود آیت نمبر 10۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ ترجمہ: اور اگر ہم چکھاتے ہیں اسے کوئی نعمت، اس تکلیف کے بعد اسے پہنچی، تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ دور ہو گئیں سب تکلیفیں مجھ سے، بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا اور اترانے والا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ اگر ہجوم مصائب سے اسے نجات دے دی جاتی ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور میری بے کسی پر رحم فرمایا، بلکہ مصائب کے ٹل جانے کو حادثات روزگار سے منسوب کرتا ہے۔ فرحن کہتے ہیں اس لذت کو جو مطلوب کے حاصل ہونے پر دل میں پیدا ہوتی ہے۔ فخور مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اس پر وہ اترانے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ عزتیں، یہ اقبال مندیاں، یہ مال و دولت کی فراوانی ایسی چیزیں ہیں جن کا وہ اپنی ذاتی اہلیت کی وجہ سے مستحق تھا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ جس انسان کی یہ حالت ہو کہ ناکامی اور نامرادی کے وقت وہ حوصلہ ہار کر اور پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے اور اپنے مستقبل کے بارے میں بالکل مایوس ہو جائے، اور اگر اس پر فارغ البالی اور آسائش کا دور آئے تو کبر و غرور سے زمین پر اٹھلا اٹھلا کر چلنے لگے، اس سے کسی اچھے کام کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اگر اس کے رنج و محن کا دور اس کی ذات کے لیے تباہ کن ہوتا ہے تو اس کے عروج کا زمانہ خلق خدا کے لیے مصیبت اور بدبختی کا زمانہ ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی زندگی کبھی مثالی زندگی نہیں بن سکتی۔ سورہ ہود آیت نمبر 11۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ ترجمہ: مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ ایسے کم ظرف نہیں ہوتے، وہی ہیں جن کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 11 کے پہلے حصے کی تفصیل۔ عام لوگوں کے طرز عمل کو ذکر کرنے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور اچھے عمل کیا کرتے ہیں، وہ یوں نہیں ہوا کرتے، وہ مصائب و اندوہ کے تاریک لمحوں میں بھی نہیں گھبراتے، بلکہ چٹان کی طرح ڈٹے رہتے ہیں، اور خوشی کے دنوں میں بھی وہ کسی کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے وسائل کو اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی مومن کی بھی عجیب شان ہے کہ اس کی ہر حالت اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ صرف مومن کی ہی خصوصیت ہے۔ اگر اسے آرام و راحت پہنچے اور وہ اس پر شکر ادا کرے تو یہ آرام اور راحت اس کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے اور وہ اس پر صبر کرے تو یہ تکلیف بھی اس کے لیے خیر و برکت کا موجب ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 11 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ وہی ہیں جن کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے، واقعی اس قسم کے لوگ اس سرفرازی کے مستحق ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 12۔
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ ترجمہ: بس کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں کچھ حصہ اس کا جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، اور تنگ ہو جائے اس کے ساتھ آپ کا سینہ اس اندیشے سے کہ کافر یہ کہیں گے کہ کیوں نہ اتارا گیا اس پر خزانہ، یا کیوں نہ آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 12 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ کفار نے آ کر کہا کہ یہ قرآن جو آپ ہمیں پڑھ کر سناتے ہیں اس میں تو ہمارے خداؤں کو بہت برا بھلا کہا گیا ہے، اس لیے ہم اس قرآن کو تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، اگر آپ ایسا قرآن لے آئیں جس میں ہمارے بتوں سے کسی قسم کا تعارض نہ کیا گیا ہو تو ہم آپ پر ایمان لا سکتے ہیں۔ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہوتے تو آپ کے پاس سونے، چاندی، لال و جواہرات کے خزانے ہوتے جنہیں آپ لوگوں میں تقسیم کرتے اور لوگ آپ کی بات مانتے، یا آپ کے ہمراہ کوئی فرشتہ ہوتا جو لوگوں کو آپ کی صداقت کا یقین دلاتا اور جو ماننے سے انکار کرتا اس کی گردن مروڑ کر رکھ دیتا۔ دو چار کے ساتھ ایسا کیا جاتا تو کسی کو آپ کی دعوت رد کرنے کی جرت ہی نہ ہوتی، اور آپ کا حال یہ ہے کہ خود نانے جویں میسر نہیں تو کسی کو کیا دیں گے، اور ہم آپ پر آوازیں کستے ہیں، پتھر مارتے ہیں، غلاظت پھینکتے ہیں، راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، اور ہمیں تو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا۔ آپ خود سوچئے کہ آپ جیسے نبی کا اتباع کرنے کی کسی کو کیا ضرورت ہے۔ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس قسم کی ہرزہ سرائیوں پر دکھ ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کی رضا جوئی کے لیے کتاب میں رد و بدل کر دیں، یہ دولت کی کمی اور کسی فرشتے کے ہمراہ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ دل گرفتگی محسوس کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں، یعنی یہ بات آپ سے بعید ہے، آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، بلکہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اسے جوں کا توں پہنچا دیں گے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ سورہ ہود آیت نمبر 12 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، آپ کا فرض انہیں عذاب الہی سے آگاہ کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 13۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ترجمہ: کیا کفار کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ آپ فرمائیے اگر ایسا ہے تو تم بھی لے آؤ 10 صورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی، اور بلا لو اپنی مدد کے لیے جس کو بلا سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، اگر تم اس الزام تراشی میں سچے ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ قرآن پر ان کے بار بار دہرائے جانے والے اعتراض کا کہ یہ کلام الہی نہیں ہے وہی دندان شکن جواب دیا جا رہا ہے جو سورہ یونس میں بھی ابھی ابھی گزرا ہے کہ تم بھی ملک سخن کے بادشاہ ہو، اکلیم فصاحت و بلاغت میں تمہارا بھی سکہ رواں ہے، سب مل کر بیٹھو اور اس قسم کا کلام بنا کر دکھاؤ۔ یہاں 10 صورتیں اس جیسی پیش کرنے کا چیلنج دیا، جب نہ لا سکے تو سورہ یونس میں جو ہود کے بعد نازل ہوئی انہیں کہا گیا کہ 10 نہیں بنا سکتے تو ایک صورت ہی بنا کر پیش کر دو۔ سورہ ہود آیت نمبر 14۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ ترجمہ: بس اگر وہ نہ قبول کر سکیں تمہاری دعوت تو پھر جان لو کہ یہ قرآن محض علم الہی سے اتارا گیا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، پس کیا اب تم اسلام لے آؤ گے؟ سورہ ہود آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا ہے، مسلمانوں اگر وہ اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں تو تم جان لو کہ یہ کلام الہی ہے۔ اس صورت میں لکم اور فعلمو میں جو ضمیر ہے دونوں کا مرجع مسلمان ہوں گے، لیکن اس آیت کا سیاق اس کی تائید نہیں کرتا۔ مسلمان تو پہلے ہی قرآن کو منزل من اللہ سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر انہیں یقین محکم تھا، انہیں فعلمو اور حل انتم میں خطاب کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے مناسب یہ ہے کہ لکم کا مرجع مشرکین ہو اور خطاب بھی انہی سے ہو، یعنی اے مشرکو، اگر تم قرآن کا مثل بنانے کے لیے اپنے بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعروں اور خطیبوں کو دعوت دو اور وہ اس دعوت کو قبول کرنے کی جرت نہ کر سکیں تو پھر تم بھی جان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ بھی یقین کر لو کہ اس کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو اب تو حقیقت روشن ہو گئی، حق واضح ہو گیا، کیا اب بھی اسلام لانے میں پس و پیش کرو گے؟ سورہ ہود آیت نمبر 15۔
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ ترجمہ، جو طلبگار ہیں دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے، تو ہم پورا بدلہ دیں گے انہیں ان کے اعمال کا اس زندگی میں، اور انہیں اس میں نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ جو شخص کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے، کسی یتیم کی پرورش، کسی خستہ حال بیوہ کی سرپرستی، غربا کی امداد، رفاع عامہ کے کام، ہسپتال، سکول وغیرہ، اور ان اعمال سے اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتی، بلکہ وہ دنیا میں ناموری، کاروبار میں ترقی اور بقا و دوام کی خواہش وغیرہ مقاصد کے لیے یہ کام کرتا ہے، تو بھی اس کے اچھے اور مفید اعمال رنگ لائیں گے۔ لوگ اس کی سخاوت اور رحم دلی کے گیت گائیں گے۔ رفاع عامہ کے کاموں کو دیکھ کر لوگ اس کی راہ میں آنکھیں بچھائیں گے۔ اس کے کاروبار کو بھی بڑی ترقی ہوگی، اور مورخین اس کے قومی کارناموں کو تاریخ کے صفحات پر ثبت بھی کر دیں گے۔ لیکن کیونکہ اس نے یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے نہیں کیے تھے، اس لیے اللہ کی ابدی نعمتوں میں سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ نعمتیں تو صرف ان خوش نصیبوں کو مرحمت کی جاتی ہیں جو شاہراہ حیات پر قدم اٹھانے سے پہلے اپنے مولا کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک یہ آیت کفار کے حق میں نازل ہوئی ہے، یعنی کافر جو اچھے کام کریں گے انہیں ان کا بدلہ صحت، ثروت، عزت اور ناموری کی شکل میں پورا دے دیا جائے گا۔ اور بعض علماء کا خیال ہے کہ ریاکاروں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ریاکاروں کو کہا جائے گا، کیا ریاکاروں، تم نے روزے رکھے، تم نے نمازیں پڑھیں، صدقے دیے، جہاد کیا اور قرآن کی تلاوت کی، محض اس مقصد کے لیے کہ تمہیں نمازی وغیرہ کہا جائے، اور وہ تمہیں کہہ دیا گیا آج تمہارے لیے کچھ نہیں، پھر انہی لوگوں سے سب سے پہلے دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کی اور پھر زاروں قطار رونے لگے۔ مگر جو لوگ دنیا کے حصول کو اپنا مطمع نظر نہیں بناتے بلکہ طالب مولا ہوتے ہیں، انہیں دنیا بھی ملے گی اور آخرت کی نعمتوں سے بھی انہیں سرفراز کیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلب آخرت کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے پراگندہ حال کو درست فرما دیتا ہے، اور دنیا اس کے قدموں میں ذلیل ہو کر حاضر ہوتی ہے۔ اور جس شخص کے پیش نظر دنیا کا حصول ہوتا ہے تو اس کی غربت اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی جاتی ہے، اس کے حالات کو پراگندہ کر دیا جاتا ہے، اور اس خستہ حالی کے باوجود دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور فانی کی طلب میں ہی ہلکان نہ ہوتے رہیں بلکہ باقی کے طالب بنیں، اور جب باقی مل گیا تو پیچھے پھر رہ ہی کیا گیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 16۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا يعملون۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں نہیں ہے جن کے لیے آخرت میں مگر آگ، اور اکارت گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا، اور در حقیقت مٹ جانے والا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 17۔ افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ ترجمہ، تو کیا وہ شخص انکار کر سکتا ہے جس کے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے، اور اس کے پیچھے ایک سچا گواہ بھی آ گیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس سے قبل کتاب موسیٰ بھی آ چکی ہو جو امام اور سراپا رحمت ہے؟ قطعاً نہیں، بلکہ یہ لوگ تو ایمان لائیں گے اس پر، اور جو کفر کرے اس کے ساتھ مختلف گروہوں سے تو آتش جہنم ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ پس اے سننے والے، نہ پڑ جا شک میں اس کے متعلق، بلا شبہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ ہود آیت نمبر 17 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ دنیا کے طلبگار اسلام کو قبول نہ کرنے کے بہانے تلاش کرتے رہے، لیکن وہ شخص جس کے پاس اسلام کی حقانیت کی روشن دلیل بھی ہو اور اس کے ساتھ ایک سچا گواہی بھی دے رہا ہو، تورات جیسی سراپا ہدایت کتاب بھی اس کی صداقت کا بار بار اعلان کر رہی ہو، تو وہ تو کسی قیمت پر اسلام سے منہ موڑنے کے لیے تیار نہ ہوگا، اور نہ کسی مصیبت سے ڈر کر راہ راست کو چھوڑے گا۔ اور جو بدقسمت ان دلائل و شواہد کے ہوتے ہوئے دین مبین کا انکار کرتا رہا ہے تو اس کا ٹھکانہ آتش جہنم کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ جو شخص حق کو حق سمجھتے ہوئے اس کا انکار کرے اور اس انکار پر مصر بھی رہے، تو اگر اس پر آگ کے انگارے نہیں تو کیا جنت کے پھول نچھاور کیے جائیں گے؟
یہاں دو چیزیں تحقیق طلب ہیں، بینۃ سے کیا مراد ہے اور شاہد کون ہے؟ علماء تفسیر نے متعدد اقوال ذکر کیے ہیں۔ بینہ سے مراد عقلی دلیل قرآن مجید اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شاہد سے مراد یا جبریل ہے یا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان ہے۔ اور بعض نے یہ بھی فرمایا کہ شاہد سے مراد حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، لیکن آپ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ سے مروی ہے، میں نے اپنے پدر بزرگوار سے پوچھا، حضور کیا شاہد آپ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میرا جی تو بہت چاہا کہ شاہد میں ہی بنوں، لیکن شاہد حضور فخر عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 17 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بس ہے سننے والے نہ پڑ جا شک میں اس کے متعلق، اس میں خطاب عام قاری یا سننے والے کو ہے جس کی تحقیق ابھی سورہ یونس میں گزری ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 18۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنت الله على الظالمین۔ ترجمہ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو بہتان لگاتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا؟ یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے اور کہیں گے گواہ، یہی وہ گستاخ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، خبردار اللہ کی پھٹکار ہو ظالموں پر۔ سورہ ہود آیت نمبر 18 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی اور من گھڑت باتیں منسوب کیا کرتے تھے، مثلا یہ کہ اس کا کوئی بیٹا ہے یا فلاں اس کا شریک ہے، یا جو اس کا کلام ہو اس کے متعلق کہا کہ یہ اس کا کلام نہیں، اور جو اس کا کلام نہ ہو اسے اس کا کلام کہنا شروع کیا۔ کسی چیز کو حلال یا حرام تو خود کیا اور دعویٰ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حلال اور اسے حرام کیا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 18 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے اور کہیں گے گواہ۔ قیامت کے روز انہیں بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جائے گا، ان پر فرد جرم لگایا جائے گا، کرامن کاتبین کے نوشتے تحریری طور پر پیش کیے جائیں گے۔ ان کے علاوہ عینی گواہ گواہی دیں گے۔ جب ان کا جرم اچھی طرح ثابت ہو جائے گا تو انہیں در رحمت سے دھکیل دیا جائے گا۔ گواہ کون ہوں گے؟ بعض نے کہا ہے کہ فرشتے، اور حضرت عباس سے مروی ہے کہ انبیاء و رسول گواہی دیں گے۔ قرآن کریم کی آیت سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، یعنی ہر امت سے اس پر گواہ لائیں گے اور ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے سید التابعین حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، یعنی ہر روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت صبح و شام پیش کی جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے چہروں اور ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں پہچانتے ہیں، اس لیے قیامت کے دن ان پر گواہی دیں گے۔ خدا نہ کرے کہ ہم مجرموں اور نافرمانوں کی حیثیت سے بارگاہ رسالت میں پیش کیے جائیں۔ کتنے رنج و علم کا مقام ہے کہ ہم اپنی بدعمالی کی وجہ سے اس ذات پاک کو اذیت پہنچائیں جس کی آنکھیں ہماری مغفرت کے لیے اشکبار ہیں اور جس کے مبارک ہاتھ ہمارے لیے طلب رحمت و بخشش کے لیے پھیلے ہوئے ہیں۔ شاید حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ ہے کہ جب آپ حج کے لیے حاضر ہوئے تو کعبہ کی دہلیز پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے اور اپنی مغفرت کے لیے التجائیں کی۔ آخر میں عرض کیا، مولا اگر تیری مرضی ہو یہ کہ مجھے بخشا نہ جائے تو میری یہ التجا ضرور منظور فرما کہ مجھے قیامت کے روز نابینا کر کے اٹھا تاکہ میں تیرے محبوب کی جناب میں شرمسار نہ ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 19۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ ترجمہ، جو بد نصیب روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور چاہتے ہیں کہ اس راہ راست کو ٹیڑھا بنا دیں اور وہی آخرت کے منکر ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ دوسرے لوگوں کو حق سے متنفر کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ حق کو اس طرح توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں کہ سننے والا اس سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اس کو باطل سمجھنے لگتا ہے۔ آج بھی باطل پرستوں کا یہی شیوہ ہے کہ وہ خود ہی حق کے ترجمان بن بیٹھے ہیں اور اس کو ایسا جامہ پہناتے ہیں کہ انسان اس سے دور بھاگنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتا ہے۔ وہ حق کو صحیح طور پر پیش کرنے کے بعد اس پر اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ وہ یہ اوچھے ہتھیار کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے نہاں خانہ دل میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر دامن حق کو ان تہمتوں سے ملوث نہ کیا گیا اور اس کے حقیقی حسن کی ایک جھلک بھی کسی نے دیکھ لی تو پروانہ وار اس پر نثار ہونے لگے گا، پھر ہم ہزار جتن کریں اس کو حق سے برگشتہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے وہ اپنا سارا زور حق کو اپنے رنگ میں پیش کرنے کے لیے صرف کرتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 20۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔
ترجمہ: یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں تھے زمین میں، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار تھا۔ دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے عذاب، نہ وہ آواز حق سن سکتے تھے اور نہ وہ نور حق دیکھ سکتے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 20 کی تفسیر: یعنی ہماری نافرمانی اور دین حنیف سے کھلی دشمنی کے باوجود اس چند روزہ زندگی میں جو ان کا طوطی بولتا رہتا ہے اور ان کی عظمت و سطوت کا نقارہ بجتا رہتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم سے زبردست اور طاقتور تھے، اس لیے اپنی منمانی کرتے رہے۔ ایسا نہیں، اگر ہم چاہتے تو ان کے بگڑے ہوئے دماغوں کو نمرود کی طرح ایک مچھر سے درست کروا دیتے، اور ان کو کوئی ایسا مددگار بھی نہ ملتا جو ان کو زبردستی ہمارے عذاب سے چھڑا لیتا، بلکہ یہ ڈھیل ہم نے خود انہیں دے رکھی تھی تاکہ وہ جی بھر کر نافرمانیاں کر لیں اور انہیں سخت سے سخت عذاب میں گرفتار کر دیا جائے۔ ان بدبختوں کے وہ کان ہی بہرے ہو گئے تھے جو آواز حق کو سنتے ہیں، اور وہ آنکھیں ہی اندھی ہو گئی تھیں جو نور حق کو دیکھ سکتی ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 21: اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ ترجمہ: یہی وہ بدقسمت ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو، اور گم ہو گئیں ان سے وہ باتیں جو وہ تراشا کرتے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 21 کی تفسیر: ان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، اپنے معبودان باطل سے بخشش اور نجات کی جو حسین توقعات انہوں نے وابستہ کر رکھی تھیں وہ سب خاک میں مل گئیں۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے رہے، لیکن ان کے خداؤں کا تو کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ سورہ ہود آیت نمبر 22: لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ ترجمہ: یقیناً یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 23: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربهم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ: بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور عجز و نیاز سے جھک گئے اپنے پروردگار کی طرف، یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 23 کی تفسیر: ان ازلی بدبختوں کے باطل معتقدات، طرز حیات اور دور از حقیقت تصورات اور ان پر ان کے طبی نتائج کے ذکر کے بعد اب سعادت مندوں کے گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ پہلے گروہ کے مقابلے میں ان کے اعتقادات کیا ہیں، ان کا دستور زندگی کیا ہے، ان کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ اس کے بعد ان کے انجام سے آگاہ کیا گیا تاکہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے اپنے حسن عمل، پاکیہ قلب اور قوت ایمان کی وجہ سے رحمت الہی کو اپنی طرف ملتفت کر لیا ہے۔ ان کے دل کے یقین، اعمال کے حسن اور ان کے عز و نیاز اور سوز و گداز نے عنایات ربانی کو ان کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم بجاہ حبیبک الکریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 24: مثل الفریقین کالاعمی والاسم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ ترجمہ: ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو، کیا یکساں ہے ان دونوں کا حال؟ کیا تم اس مثال میں غور و فکر نہیں کرتے؟ سورہ ہود آیت نمبر 24 کی تفسیر: کتنی پیاری، دل نشین اور حقیقت افروز مثال ہے۔ یہاں پر 12ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ نبی کریم سے دعا ہے کہ جن آیات کا مفہوم ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی، اللہ کریم ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے رکوع کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور سبسکرائب کرنے پر سامنے آنے والے بیل کے نشان کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارے اگلے آنے والے رکوع کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔